آپ بتائیے شہباز صاحب کیوں چاہ رہے تھے لندن بھائی کو منانا؟ کس ایک نقطے پہ بھائی کو منانا تھا انہوں نے؟ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کیا؟ اور یہ تو نہیں شرماتے ہوئے بتا رہے. میرا خیال انہوں نے جاتے ساتھ چلے آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسے کر کے دکھا دوں تو ہاتھ ہی جوڑیں گے نا. اور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بڑے بھائی جان دے ہو تو میری باری آن دے ہو. تو ان کی باری آ جائے گی. باری نہیں آنے دے رہے نا بڑے بھائی. تو آپ کا خیال ہے کہ اگر بڑے بھائی نے ہاں کر دی تو ان کی باری آ جائے گی؟ یہ خطرہ موجود ہے. حکومت تو آپ کی، ان کی باری کیسے؟ وہ ایک لیڈرشپ رول لے سکتے ہیں نا. کیسے لیڈر تو پہلے ہی اپنی جماعت کے. دیکھیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. انہی سے پوچھ لیں کہ یہ شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے پاؤں پڑنے والے. کہتے ہیں کہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، لٹکتی ہوئی کہتے ہیں تلوار ہے. یہ جواب انہی سے لے. میں بتا دیتا ہوں. بائی دا وے یہ جو سوال آپ نے پوچھا نا، یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس کے بیانیے کے ساتھ. بڑا سمپل ہے. ایک تو بیانیہ میاں نواز شریف کا ہوتا ہے، اس پارٹی میں میاں نواز شریف کا بیانیہ. دوسری بات یہ ہے یہ جو ڈسکشن ہے نا مفاہمت اور مزاحمت کی، یہ بڑا فائن ڈفرینس ہے. اسی کا یہ کہتے ہیں نا کہ جی شہباز شریف کہتے ہیں مفاہمت اور میاں نواز شریف کہتے ہیں مزاحمت. بات یہ ہے کہ اگر ابھی یہاں میں نیچے اتروں اور مجھے پکڑ کے لے جائے نیب اندر بند کرتے تو ہماری پارٹی والے بولیں گے نا، چیخیں ماریں گے نا، ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے نا. یہ لازمی نہیں ہے سر. سن تو نہیں میں تو آپ زوم کر رہے ہیں، ڈسک نہ لیجیے گا. جیسے شاہد خاقان عباسی ہے، میاں نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، جو بھی لوگ ہیں تو ہم جب وہ شور میں چاہتے ہیں اور اپنی چیخیں نکالتے ہیں اور ہر فورم یوز کرتے ہیں جو قانون کے دائرے میں ہے، تو آپ ندیم ملک کہتے ہیں کہ یہ مزاحمت کر رہے ہیں. ہم تو کریں گے نا. اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اگر دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو ہم تو شور مچائیں گے. شفافیت ہونی چاہیے. آپ کرنا بند کر دیں، آپ کرنا بند کر دیں اور ایون پلینگ فیلڈ ہمیں دے دیں، توڑ پھوڑ کرنا بند کر دیں تو ہم ٹھیک ہیں. اس میں کیا ایشو ہے؟ دیر از نو ایشو. اس کا مطلب درمیانی ایک راستہ موجود ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. عثمان ڈار صاحب آپ سب کے لیے لمحہ فکری ہے. دیکھیے مل صاحب یہ ان سے پہلے پوچھیں، یہ اسی پر ڈیپینڈ کیے ہوئے کہ ہماری لڑائی رہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں لڑائی رہنے کی بات نہیں ہے. آپ کے مقدمات ہیں، آپ لوگوں نے عدالتوں میں اداروں میں فیس کرنے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر 7 ارب کا ریفرنس تک دائر ہو چکا ہے، دیکھیں آپ کو کون کہا. اچھا ان سے یہ پوچھ لیں دیوار سے کون انہیں لگا رہا ہے؟ کون دیوار سے لگے ہوئے ہیں؟ شہباز شریف کی مریم نواز صاحبہ باہر ہیں، ان کے جو بھی فی الحال ڈیفر کی 2 دفعہ اندر بند کیا تو کیا ڈسکوالیفائی کیا ہے. 10 سال کون سی پہلی خاتون ہے جو جیل میں گئی ہیں؟ آپ لوگوں نے محترمہ بینظیر شہید کے ساتھ کیا نہیں کیا اس ملک میں؟ بھائی بات کرو نا، وہ جو آپ لوگوں نے خود نہیں کی ہے. ابھی ٹھہر سن لیں، ابھی تو میں شروع نہ. علی عمران صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ حسن حسین کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ چلیں بڑے میاں صاحب کو چھوڑے نا، وہ بیمار ہیں، مان لیتے ہیں مسئلہ. اور کوئی کام نہیں ہے بھائی جان. نام ان کے سارے فیملی کے نام یاد ہیں. دیکھیں ہر اس کا اپنی فیملی کا بھی تو بتائیں نا نام. سارے عمران خان کی فیملی کا بتائیں نا ڈائریکٹ نام. ان کا کیا لینا دینا ہے؟ بتائیں نا نام تو بتا دیں. پبلک آفس ہولڈر نام بتا دیں نا. اتنے قاسم سلمان ان کے بیٹوں کے نام ہے. اور بتائیں کیا سنا ہے؟ اور کس کا سنا ہے؟ بتائیں نا. نام لیں. بیٹی کا نام ہے. اچھا یہ بڑا اچھا ہے. یہ بڑا اچھا ہے. یہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں بات کرنی چاہیے بھائی؟ یہ نام صرف پوچھا ہے میں نے، یا تو یہ کہیں کہ نہیں ہے غلط ہے. یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص عمران خان ہے، اس کی فیملی کی نہیں بات ہو سکتی، باقی فیملی کو آپ رگڑ کے رکھ دیں، برباد کر دیں. یہ کون سی لاجک ہے یار؟ سن تو لے. مریم نواز صاحبہ کی ایک بہن ہے، شاید پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا ہو کبھی ان کا. میں نے کہا کسی کو کہا ہے. سن تو لے نا، حوصلہ رکھے. فیملی تک گئے ہیں تو اب حوصلے سنیں ذرا. جب تک کلثوم نواز صاحبہ نے N120 کا نہیں تھا الیکشن لڑا، پالیٹکس میں کبھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے؟ مجھے بتائیں. اسحاق ڈار صاحب پالیٹکس کا حصہ ہیں. علی نواز کس کو آپ 4 سال تک 5 سال تک ان کو کلاس لیتے تھے؟ نہیں لیکن مریم نواز تو باقاعدہ پالیٹکس کر رہی ہیں. آپ لوگ تو پرائم منسٹر کی اہلیہ کا ذکر کرتے جن کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا. تو اگر آپ میں سے یہ پوچھتے کہ میاں نواز شریف کی جو وائف تھی ان کا نام کیا تھا، تو میں کہتا ہوں یہ نام نہ لیں. بات یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کیوں پہلے بات تو سن لیں نا. کر رہے ہیں کہ آپ وک وکٹ پر کھڑے. یار پہلے بات آپ یہ سن لیں، ہم حسن حسین کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کرے کہ پاکستان میں سارے 10-10 12-12 سال کے بچے بلینئر بن جائیں. حسن حسین بتا ہی نہیں سکے کہ اربوں روپے آئے کہاں ہیں. پتا کیا چلا؟ ابا جی نے نہیں دیا جی، دادا جی دے گئے تھے. یہ تو ان کا کریکٹر ہے. معذرت سے پکڑے گئے ہیں تو والد کو نہیں چھوڑا، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں. زبیر صاحب کچھ لیمٹس ہوتی ہیں. آپ لوگ ضرور بات کریں جو پالیٹکس میں لوگ ہیں، جن کا پالیٹکس میں لینا دینا اس پہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے سیٹل کریں گے. میں اس میں ایڈ نہیں کروں گا. میں نے آپ سے پوچھا اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں آ رہے، میں نے کہا علی عمران کیوں نہیں آ رہے. آپ چلیں گے مفتاح اسماعیل اور علی زیدی بحث ہو رہی تھی ایک ٹی وی پروگرام میں، اور بار بار علی زیدی اس سے یہ پوچھ رہے تھے کہ میاں صاحب کے بچے کیوں نہیں آتے پاکستان. گڈ کوسچن، بار بار پوچھا تھا. تو جیسے عمران کے بچے آتے ہیں، اس نے کہا سارے بچے آتے ہیں.
تو وہ مائک انہوں نے نکال دیا, صرف یہ پوچھ رہے کہ سارے بچے آتے ہیں. I mean, this is very unfair. ایک آپ بات کر رہے ہیں دوسرے کے کریکٹر کو آپ تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن آپ سے صرف ہم ایک کوڈڈ اس میں پوچھتے ہیں. کیا کوڈڈ پوچھتے ہیں بھائی سارے بچے اگر وہ دوبارہ پوچھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے, بہتر ہے آگے چلے جائیں. مسائل نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کس حد تک گر سکتے ہیں یہ پاکستان کو بتانا چاہیے. گرنے کا کیا شہباز شریف کوئی چیز کا لینا دینا نہیں ہے, آپ صرف سیٹ کے لے کے آئیں گے.